ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نہ بکریاں چرا رہے ہیں، انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ حضرت بلال کی نہ نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آواز بڑی پیاری تھی، تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگے، حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے۔ حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی کہتے ہیں۔ وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے ہیں جناب ابو معذورہ، تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کہ جہاں وقفہ کرتے نا، وہاں حضرت ابو معذورہ آذان پڑھتے، دور کھڑے تھے، بس کرم ہو گیا ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ، تو چاروں کو لے آئے۔ حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ ہوئے، حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے، بچے بڑے پکے ہوتے تھے، 4 نوجوان ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے نہیں، چاروں چوپ ہیں، لباں تے مورا لگیاں، بولن دی جاچ بول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ کھول گئی، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے، بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے۔ یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمت آتی ہے نا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ۔ ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا، چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا۔ انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا۔ مقصد عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی، چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتار، مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے، کہتے سرکار نے کہا امامہ اتارو، میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے۔ فرماتے دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی، نظر جو پڑ گئی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نہ تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے، یا رسول اللہ پر دل لگی گی۔ فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن۔ فرماتے میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا، میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ سے ثبوت نہ پوچھو میں تو اے بلا نظر کرم قد ہوئی، کہ میں جانا یا دل نہ جانے، یہ غیر نہ جانے کوئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا۔ وقول الظلم، محبوب ذرا نظر رکھیے، اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا، تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔